اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صلوات محمد سامعین محترم، لگاتار آپ کے سامنے گفتگو جاری و ساری ہے۔ پروردگار عالم نے عالم انسانیت اور عالم بشریت میں کچھ قوموں کو فضیلت عطا کی۔ کچھ قوموں کے پیچھے قدرت نے ان کی ترقی کی، ان کی کامیابی کی ضمانت کا اعلان کیا۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کی بہترین قوم کہ جسے پروردگار عالم نے فضیلت عطا کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اپنے دور میں پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی، یعنی کچھ قومیں وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے سپورٹ عطا کیا کہ اگر تم ان شرائط پر باقی رہو گے تو ہم تمہیں ترقی عطا کریں گے، تمہیں کامیابی عطا کریں گے، تمہیں کامرانی عطا کریں گے۔ مسلمانوں سے بھی یہی کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھنا اگر تم مومن رہے تو تم کائنات کی سب سے سرفراز قوم بنو گے، سب سے سربلند بنو گے، سب سے کامیاب ترین قوم بنو گے۔ لیکن ہم نے بنی اسرائیل کا بھی حال دیکھا، مسلمانوں کا بھی حال دیکھا۔ وہ کون سی شرطیں تھیں جس کی بنیاد پر پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو کمال عطا کیا تھا؟ تو اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کریں تو وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں کہ جن کی بنیاد پر پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو عظمت عطا کی تھی، بزرگی عطا کی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آج کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں وہ کمانڈمنٹس تحریف ہو چکے ہیں، بدل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ کمانڈمنٹس، کچھ احکام آج بھی توریت میں موجود ہیں۔ لیکن قرآن نے اس کی بالتفصیل پوری لسٹ سامنے، پوری فہرست پیش کی ہے، جہاں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک کیوننٹ لیا، ایک عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ کہ دیکھو بندگی صرف اور صرف اللہ کی کرنا۔ یعنی سب سے پہلی جو شرط ہے کامیابی و کامرانی کی، سرفرازی کی، وہ یہ ہے کہ عالم انسانیت ایک مرکز اتحاد پہ جمع ہو جائے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے اپنی گفتگو، اپنی تبلیغ کا آغاز اللہ کی توحید سے کیا، اس لیے کہ اسلام تمام عالم انسانیت کو ایک معاشرے کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک خاندان کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب سب ایک خدا کے ماننے والے ہوں گے تو پھر کوئی اختلاف، کوئی رنجش، کوئی ناچاکی آپس میں نہیں رہے گی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے تمام عالم انسانیت کو پیغام دیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ غور کریں اگر قرآن میں تو وہ ہر جگہ صرف یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہتا، یعنی صاحبان ایمان کو خطاب نہیں ہے،
بلکہ کہیں کہیں پر یا ایھا الناس بھی کہا ہے، یعنی قدرت عالم انسانیت کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، اے بنی نوع آدم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی پرستش کرو۔ یہاں پروردگار صرف صاحبان ایمان سے خطاب نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ خدا ہمارے وجود کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے وجود کی دلیل قرآن میں نہیں دی، اس لیے کہ وہ ہمارے ضمیر کے اندر، وہ ہماری فطرت کے اندر، وہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر، وہ ہماری جبلت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کائنات کا کوئی بھی انسان ہو خدا سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، انہیں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے رسول کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہشات نفسانی کو خدا بنا رکھا ہے؟ یعنی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی کسی نہ کسی خدا کی پرستش کر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں مگر ایک خدا کو نہیں مانتے، انہیں پولیتھیسٹ کہا جاتا ہے، مشرک کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں، جن میں آسمانی مذاہب ہیں۔ آج اگرچہ یہودیت میں خدا کی توحید کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، عیسائیت میں توحید کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، لیکن جس طریقے سے میں نے دلیلیں دی تھیں اور بتایا تھا کہ یہ وہ آسمانی مذہب ہیں کہ جہاں توحید کا تصور سب سے پہلے ابراہیم نے سب سے پہلے توحید کا اعلان کیا، نوح نے سب سے پہلے توحید کا تعارف کرایا، آدم نے توحید کی گفتگو کی، جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا مقصد یہ تھا کہ بکھری ہوئی انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے کھڑا کر دینا، تاکہ جب ایک رشتہ بنے گا تمام عالم انسانیت میں تو اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ جب ایک رشتہ بن جاتا ہے تو پھر چونکہ ملک ایک ہے تو رشتہ بن جاتا ہے، زبانیں ایک ہیں تو رشتہ بن جاتا ہے، خاندان ایک ہے تو رشتہ بن جاتا ہے، قبیلہ ایک ہے تو رشتہ بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے خدا ہماری فطرت میں ہے، اللہ، اسی لیے آپ کو وجود خدا پہ دلیلیں نہیں ملیں گی، توحید خدا پہ دلیلیں ملیں گی۔ آج جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، انسان زمین سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں، خلا سے گیلیکسیز میں، گیلیکسی سے کلسٹر میں، کلسٹر سے سپر کلسٹر میں، جیسے جیسے انسان ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، آج انسان اس مقام تک پہنچ گیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے اس پورے گلوب کا چکر لگانا شروع کریں تو ایک سیکنڈ میں 7 مرتبہ ہم اپنے پورے گلوب کا چکر لگا دیں گے ایک سیکنڈ میں، کیونکہ لائٹ کی سپیڈ ہے 1,86,000 مائل پر سیکنڈ۔ اور اسی رفتار سے آج جو نون یونیورس ہے، نون گیلیکسیز ہیں، جو نون ورلڈ ہے، ہم اگر ان تک پہنچنے کی کوشش کریں تو 28 کروڑ سال لگ جائیں گے انسان کو پہنچنے میں۔ آپ سوچیے یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ انسان جیسے جیسے قدم بڑھاتا جا رہا ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، انسان قدم آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ انسان زمین سے آسمان تک، آسمان سے خلا تک، خلا سے فضا سے خلا تک، خلا سے گیلیکسیز تک، کہکشاؤں تک انسان آگے بڑھتا گیا۔ آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم چاند تک پہنچ گئے، ہم مریخ تک پہنچ گئے، ہمیں کہیں خدا نظر نہیں آیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، آج تک تحقیقات اس بات پہ چل رہی تھی کہ ہو کریٹڈ، کون ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ انسان نے چاند پہ قدم رکھ دیا، مریخ پر کمندیں ڈال دیں، سورج تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی بات ہے انسان ابھی تک تحقیق کر رہا تھا ہو کریٹڈ، یہ کون ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ لیکن انسان نے تھک کے اپنا سر جھکا لیا اور انسان نے کہا اب ہم تلاش نہیں کر پائیں گے، اب ہم ہو کریٹڈ نہیں تلاش کریں گے، اب ہم وائی کریٹڈ تلاش کریں گے کہ کیوں پیدا ہوا۔ اس لیے کہ انسان تھک گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاند تک پہنچ گئے، ہم مریخ تک پہنچ گئے، مگر ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ اچھا میں اگر یہ کہوں کہ صاحب یہ بتائیے یہ ممبر کس نے بنایا ہے، اور آپ کہیں گے کارپینٹر نے بنایا ہے، بڑھئی نے بنایا ہے۔ میں ممبر سے نیچے اترا ہوں، میں نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ممبر کے نیچے داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد کا جھوٹ بولتے ہیں آپ، ہم نے تو پورے ممبر کو دیکھ ڈالا، کارپینٹر کہیں نظر نہیں آیا۔
بڑی توجہ کیجیے گا. کارپینٹر کہیں نظر نہیں آیا تو ہر عقل مند کہے گا کہ صاحب خالق اپنی تخلیق کے اندر نہیں ہوتا. خالق اپنی تخلیق کے اندر نہیں ہوتا, کریٹر اپنی کریشن کے اندر نہیں ہوتا. تم کہتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے, ہم مریخ پہ پہنچ گئے, ہم سورج پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے بے وقوفوں, کم سے کم اس کی سرحد سے باہر نکل کے دیکھو. خالق کبھی اپنی تخلیق کے اندر نہیں ہوتا, اور دم ہو تو نکل کے دکھاؤ. سورہ رحمان میں وہ کہہ رہا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری سرحدوں کو پار کر سکتے ہو تو ذرا پار کر کے دکھا دو. انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی سرحدوں سے باہر نکل کے دکھائے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم اتنی دور چلے گئے. اچھا کمال ہے, آج کی سائنس نے, پہلے وہ تلاش رہے تھے ہو کریٹڈ, اس کائنات کو کس نے پیدا کیا, لیکن اب تلاش کرنا شروع کیا وائی کریٹڈ, یہ چیز کیوں پیدا ہوئی ہے. آج ہمیں سائنس نے یہ بتایا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہم کہکشاؤں میں چلے جا رہے ہیں, ہم گیلیکسیز کو پار کرتے چلے جا رہے ہیں, ایک بہت بڑی کائنات ہے جو ہمارے سامنے ہے. لیکن اس لائٹ کی رفتار سے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کائنات فوم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ کائنات ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اچھا کمال ہے, اتنے دنوں تک تحقیق کے بعد آج تک کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا. سب نے ہمیں یہ تو بتایا کہ یہاں پر یہ ہے, ہم نے یہاں پر یہ گیلیکسی دیکھی, ہم نے یہاں پر یہ اسٹار دیکھا, ہم نے یہاں پر یہ سیارہ دیکھا, ہم نے یہاں پر بلیک ہول دیکھے, لیکن آج تک کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ یہاں یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے تھا. نہیں غور کر رہے ہیں؟ آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہاں یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے تھا. آپ سوچیے اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی, آج تک کوئی حرف تنقید نہ رکھ سکا. آپ ایک بہترین مکان بنائیے, بہترین انجینئر سے نقشہ بنوائیے, اچھے سے اچھا مٹیریل, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, اچھے سے اچھا مٹیریل استعمال کیجیے, ہر طرح کے انجینئروں کو بلائیے اور ان سے نقشہ پاس کروائیے. سب ماربل اٹلی سے آ رہا ہے, ٹوٹیاں بہت دور دور سے آ رہی ہیں, دنیا کی مشہور جگہوں سے ہم نے مٹیریل اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد ہم نے ایک مکان بنایا, بہت عالیشان مکان, بہترین پوش ایریے میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مکان بنا, اور مکان بننے کے بعد ہم نے رشتہ داروں کو بلایا, افتتاح کے لیے ولیمہ رکھا. اب یاد رکھیے گا, تجربہ آپ کر چکے ہوں گے, آپ نے پوری کوشش کر کے بہترین سے بہترین انداز کا مکان بنایا, لیکن جب رشتہ دار آئیں گے نا, دروازہ کھلے گا اور ریبن کٹے گا, تو وہ رشتہ دار آ کے کہیں گے بہت اچھا مکان بنایا ہے, مگر ڈرائنگ روم یہاں نہ ہو کہ یہاں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, یہ ٹوائلٹ یہاں نہ دے کے یہاں دے دیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, یہ کچن یہاں کیوں دے دیا. آپ نے بڑی محنت سے بنایا. بڑی توجہ کیجیے گا, لوگ حرف تنقید رکھ دیتے ہیں, شعراء کرام ہیں, خون جگر نکال کے بڑی محنت سے کلام کہتے ہیں, اور کلام کہنے کے بعد لے کے جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں, دوسرے شعراء تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں, ذرا سا یہ ردیف اگر ایسے نہیں ایسے ہوتا تو بہتر تھا, قافیہ ذرا سا تبدیل ہو گیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, اس مصرے کو یہاں نہیں یہاں رکھا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی پوری کوششیں کر کے کسی شے کی تخلیق کرتا ہے, لوگ حرف تنقید رکھ دیتے ہیں. اس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اس کے بعد کہا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. دیکھو تمہیں کائنات میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ بڑی توجہ کیجیے گا, وہ کہہ رہا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, ہماری تخلیقات میں تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. اس کے بعد کہہ رہا ہے ثم ارجع البصر کرتین, اپنی نگاہوں کو نظر ثانی کر کے دیکھو, اپنی نگاہوں کو اٹھا کے دیکھو, تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ معلوم یہ ہوا اتنی بڑی بے عیب و لاریب کائنات اس نے بنا دی. آج تک کوئی سائنٹسٹ, کوئی دانشور, کوئی تھنکر حرف تنقید نہیں رکھ سکا. میں کہوں گا پروردگار اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی لاریب و بے عیب کائنات کس کے لیے بنائی؟ اتنی بڑی بے عیب و لاریب کائنات کس کے لیے بنائی؟ تو حدیث قدسیہ میں ارشاد ہوا وما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اب تو صلوات پڑھ دیجیے.
اتنی بڑی بے عیب و لاعیب کائنات اس نے پیدا کی جہاں کوئی عیب نہیں ہے. کس کی محبت میں؟ ان کی محبت میں. ہم نے آسمانوں کا شامیانہ نہیں کھینچا مگر ان کی محبت میں. شمس و قمر کی قندیلیں نہیں روشن کی مگر ان کی محبت میں. پوری بے عیب و لاعیب کائنات تو جن کی محبت میں پیدا ہوئی. جب اس کائنات میں کوئی عیب نہیں ہے تو جن کی محبت میں پیدا کی گئی ان میں کہاں سے عیب آ جائے گا؟ آج تک کوئی حرف تنقید نہیں رکھ سکا. یہ عالم تکوین، چاہے عالم تکوین ہو یا عالم تشریع، چاہے کون و مکان کا مرحلہ ہو یا شریعت کا مرحلہ ہو، جو بھی پروردگار نے جہاں رکھ دیا کسی میں دم نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے جو اسے ایک بال کے برابر ہلا سکے. جو تخلیق جہاں رکھ لی زمانہ ترقی کرتا رہے گا. میں نے کہا تھا اس دن کہ قرآن کی آیتیں آج بھی وہی ہیں، یہ ثوابت آج بھی وہی ہیں، یہ سیارے آج بھی اسی مدار پر چل رہے ہیں. کسی میں دم نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. بڑی توجہ. اتنی بڑی بے عیب و لاعیب کائنات اس نے ان کی محبت میں تخلیق کی. اچھا کمال کی بات ہے، ایک سوال کروں آپ سے، یہ بتائیے کہ محبت کیا ہے؟ محبت ہے جذبہ، محبت ہے ایموشن. ایموشن دکھایا نہیں جا سکتا. اور تخلیق ہے عمل، تخلیق ہے ایکشن. بڑی توجہ کیجیے بھئی، محبت کا ایکشن سے کیا تعلق؟ محبت ہے ایموشن. وعلیکم السلام. صلوات علی محمد والد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں، ذرا آگے آ جائیں سب لوگ. بھائی مولانا کا حکم ہے. مولانا آگے آ جائیں. آگے پیش، آگے پیش. محبت ایکشن ہے، محبت ایموشن کا نام ہے، محبت جذبات کا نام ہے. جذبات کو دکھایا نہیں جا سکتا. اور تخلیق کیا ہے؟ تخلیق ہے ایکشن. وجہ کیا ہے؟ بھئی دیکھیے، کبھی کبھی فزکس کا ایک اصول ہے کہ انرجی کین بی چینج انٹو میٹر اینڈ میٹر کین بی چینج انٹو انرجی. کبھی کبھی انرجی میٹر میں تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی میٹر انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے. محبت ایموشن کا نام ہے. محبت جب مٹیریلائز ہوتی ہے، محبت جب مادے میں ڈھلتی ہے تو دکھائی دینے لگتی ہے، تخلیق ہوتی ہے. ایک مثال دوں آپ کو. بھئی مولانا ہمارے بزرگ ہیں، دوست ہیں، ان کے بچے کی برتھ ڈے تھی. اب مجھے جانا تھا. بڑی محبت ہے قبلہ سے، بہت محبت ہے ان کے بچے سے بھی. اب میں پریشان کہ اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں. بڑی توجہ کیجیے. محبت تھی، اظہار کیسے کروں؟ کسی دوست سے پوچھا کہ صاحب مولانا کے بچے سے میں بہت محبت ہے، ان کا بچہ میرے بچے جیسا ہے، اور محبت کا اظہار کیسے ہو؟ کہنے کہ صاحب جتنی محبت ہے نا اس حساب سے گفٹ لے کے جائیے. بڑی توجہ کیجیے. محبت مٹیریلائز ہوگی، محبت مادے میں ہوگی. کہ جتنی محبت ہے اس حساب کی قیمت کا گفٹ لے کے جائیے. تو محبت مٹیریلائز ہو گئی. بڑی توجہ کیجیے گا. محبت جب میٹر میں آتی ہے تو تخلیق ہونے لگتی ہے، عمل دکھنے لگتا ہے. اب ہم نے جب گفٹ پیش کیا تو جتنی محبت تھی، جتنی ہماری حیثیت تھی، جس طریقے سے پیش کر سکتے تھے، محبت مٹیریلائز ہو گئی. انرجی کین بی چینج انٹو میٹر اینڈ میٹر کین بی چینج انٹو انرجی. میٹر انرجی میں چینج ہو جاتا ہے. اور مثال دوں آپ کو. ہندوستان کے ایک بادشاہ نے اپنی محبت کو مٹیریلائز کیا تو تاج محل بنا دیا. زلیخا، یوسف کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. زمانہ گزر گیا، قید سے نکل چکے ہیں یوسف، بادشاہ بن چکے ہیں، بادشاہت کے تخت پہ آ چکے ہیں یوسف. زلیخا خار و رسوا ہو چکی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. زلیخا خار و رسوا ہو چکی ہے. جناب یوسف ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کہیں سے آواز آ رہی ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس نے اطاعتوں کی بنیاد پر غلاموں کو بادشاہ بنا دیا،
اور معصیتوں کی بنیاد پر بادشاہوں کو فقیر بنا دیا. بڑی توجہ کیجیے. یوسف رکے. یہ لہجہ کہیں سنا ہوا لگ رہا ہے, یہ انداز کچھ ملتا جلتا ہے. ایک مرتبہ یوسف نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی. یوسف اب بھی نہ پہچانا, میں زلیخا ہوں. بوڑھی زلیخا یوسف کے پاس آئی. ایک مرتبہ یوسف نے کہا اب تو یہ واضح ہو گیا ہے نا کہ مجرم کون تھا. اس نے کہا یوسف ملامت نہ کیجئے, وہ جو باتیں گزر گئی ہیں وہ گزر گئی ہیں. مسکرا کے یوسف نے کہا زلیخا تجھے مجھ سے کتنی محبت تھی؟ اس نے کہا کہ زلیخا نے کہا یوسف میں کیا بتاؤں کتنی محبت تھی, میں پیش نہیں کر سکتی, لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. ایک مرتبہ یوسف سے اس نے زلیخا نے کہا یوسف دیکھنا چاہتے ہو کتنی محبت تھی؟ یہ جو چابک تمہارے ہاتھ میں ہے ذرا مجھے دے دو. تعریف کے جملے ہیں کہ زلیخا نے اپنے ہاتھ میں چابک لیا اور ایک مرتبہ آہ یوسف کہا, چابک میں آگ لگ گئی, جل کے خاک ہو گیا. محبت مٹیریلائز ہو گئی. بڑی توجہ کی, محبت مادے میں آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہے ایموشن, لیکن جب ایکشن میں ڈھلتی ہے تو تخلیق ہوتی ہے. بڑی توجہ. اسے اپنی محبت دکھانا تھی. اس نے ان سے محبت میں کائنات کو پیدا کیا, شمس و قمر کے قندیلوں کو پیدا کیا, آسمان کا شامیانہ کھینچا, سورج کو پیدا کیا, ستاروں کو پیدا کیا, اس پوری کائنات کو پیدا کیا. اب ہمیں محبت تھی, ہم کیسے دکھاتے؟ ہم نے علم تخلیق کر لیا, ہم نے تعزیہ تخلیق کر لیا, ہم نے امام باڑے بنا لیے, ہم نے انجمنیں بنا لی. صلوات محمد وآل محمد. تو وہ خدا ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, خدا ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شہرگ جان سے زیادہ قریب ہیں. کبھی محسوس تو کرو, کبھی سوچو تو صحیح. آج مولا کائنات, خدا فصاحت نا خدا بلاغت, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ من عرف نفسہ, جو اپنے آپ کو پہچان لے, اپنے آپ کو پہچان لے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو پہچان لے گا. انسان کی اتنی حیثیت نہیں کہ خود کو پہچان سکے. آج کے جا کے سائنسدانوں سے پوچھئے, جو آج کے سائنٹسٹ ہیں ان سے پوچھئے, بڑے بڑے سائنٹسٹ. اسٹیفن ہاکنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا, ابھی کچھ دن پہلے واصل جہنم ہوا ہے. واصل جہنم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خدا کا منکر تھا, لیکن اس کے باوجود اسٹیفن ہاکنگ نے 1988 میں دا بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اگر اللہ کی مخلوقات کے ڈیزائن کو سمجھ لیں, بڑی توجہ کیجیے, وہ کہتا ہے اگر ہم کائنات کی کریشن کے ڈیزائن کو سمجھ لیں تو ہم خالق کے مائنڈ کو پڑھ سکتے ہیں. بہت اہم گفتگو ہے, اگر آپ توجہ دیں اس پر. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اگر بریف ہسٹری آف ٹائم میں اسٹیفن ہاکنگ 1988 کا ایڈیشن, وہ یہ لکھتا ہے کہ اگر ہم مخلوقات کی باریکی کو سمجھ لیں تو ہم خالق کے دماغ کو سمجھ سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر اس انسان کا جو کسی بھی فن میں مہارت رکھتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک پیٹرن ہوتا ہے. جب انسان اس پیٹرن کو سمجھ لیتا ہے نا تو کاپی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. بے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا باکسنگ میں, کشتیوں میں پہلوان کے پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کھلاڑی کے پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, بالر بیٹسمین کے پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کہاں جا سکتا ہے, کیسے جا سکتا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے مائنڈ کو پڑھ لیتا ہے کہ اب یہ کون سا داؤ چلنے والا ہے. بڑی توجہ کیجیے. تو یہ بڑی محدود چیزیں ہیں. جو ذکی الحس ہوتے ہیں, جو سمجھدار ہوتے ہیں, جو عقل مند ہوتے ہیں, وہ انسانوں کے پیٹرن کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اعتراضات کے جوابات ان کو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ کس طرف جائے گا. بڑی توجہ کیجیے گا. جو دو اچھے دوست ہوتے ہیں, جو ایک دوسرے کے مزاج سے بخوبی واقف ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اب اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کے پیٹرن کو سمجھ لیا جائے تو پھر خالق کا دماغ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اگر کسی کریٹر کے پیٹرن کو سمجھ لیا جائے, اسٹیفن ہاکنگ یہی کہتا ہے کہ اگر ہم
اللہ کی مخلوقات کے پیٹرن کو سمجھ لے تو خالق کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوشش کرو خالق کے پیٹرن کو سمجھنے کی، لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں 2023 کی بات کر رہا ہوں، آپ جا کے دیکھیے، کیا آپ پوچھئے سائنسدانوں سے کہ مخلوقات کی پوری ڈسکوری ہو چکی ہے، پوری تحقیق ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، سمندر کی گہرائیوں میں، زمینوں میں آج بھی ایسے ایسے اینیمل، ایسے ایسے انسیکٹ، ایسے ایسے جانور، ایسے ایسے حشرات الارض ملتے ہیں کہ جن کے بارے میں نہ ہم نے کبھی سنا ہے نہ کبھی دیکھا ہے، اور جن کا نظریہ بالکل، جن کا طریقہ بالکل الگ ہے، جن کا پیٹرن بالکل الگ ہے، جن کا انداز بالکل الگ ہے۔ ابھی 2023 میں کی ابتدا میں 700 انسیکٹ ایسے پائے گئے کہ انسانوں نے جنہیں کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ قیامت تک جانے والا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کس خالق کے پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے؟ اس نے اتنا ویریشن رکھا ہے، اتنی تبدیلیاں رکھی ہیں، اتنا تنوع رکھا ہے کہ تمہاری زندگیاں گزر جائیں گی اس کے پیٹرن کو سمجھتے سمجھتے، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی اس کو سمجھنے کے لیے۔ انسان اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے، خدائے فصاحت و ناخدائے بلاغت 1400 سال پہلے ارشاد فرما رہے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے نا وہ اپنے خدا کو پہچان لے گا۔ انسان ابھی اپنے پیٹرن کو نہیں پہچان پایا ہے، انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے دماغ کو سمجھ سکے۔ آج جا کے آپ سائنسدانوں سے پوچھئے کہ انسانوں نے اپنے دماغ کا کتنا استعمال کیا، وہ کہتے ہیں میکسیمم 7% انسان نے اپنے دماغ کا استعمال کیا ہے۔ یہ جو ترقیات آپ کی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ بھی ہم نے آپ نے نہیں استعمال کیا ہے، وہ بڑے بڑے سائنسدان، وہ بڑے بڑے دانشور، وہ بڑے بڑے تھنکر جنہوں نے اپنے دماغ کا 7% استعمال کیا ہے۔ اور یہ جتنی بھی تحقیقات اور ڈسکوریز اور ارتقائی شے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، یہ ترقی یافتہ دور، یہ اس 7% کی سمجھ کا اثر ہے کہ آج ہمیں یہ اتنی کائنات سمجھ میں آ رہی ہے۔ بڑی توجہ کیجیے، مولا کیا فرما رہے ہیں، من عرف نفسہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے، فقد عرف ربہ، پھر وہ اپنے رب کو پہچانے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پہچاننے کا جو پروسیجر ہے، ابھی اس میں انسان داخلی نہیں ہو سکا، ابھی انسان خود کو نہیں پہچان پایا ہے۔ اور حقیقت ہے، کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، یہ کتنی بڑی کائنات ہمارے اندر چھپی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تزعم انک جرم صغیر، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایک معمولی سا کیڑا ہو، ایک معمولی سا انسیکٹ ہو، وفیک انطوی عالم الاکبر، ایک پوری کائنات، دا بگیسٹ یونیورس، ایک پوری بڑی کائنات تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے۔ انسان اپنے اندر غور کرے، پوری کائنات ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، ایک پوری کائنات۔ جو شاہکار بناتے ہیں ان کا ایک کمال ہوتا ہے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی چیزیں بناتے ہیں نا، جو بڑی مورتیاں بناتے ہیں یا بڑے اسٹیچوز بناتے ہیں، ان کو آپ چھوٹے اسٹیچوز بنانے کے لیے دے دیجئے، وہ چھوٹے اسٹیچو نہیں بنا پائیں گے۔ یا جو بہت زیادہ لوگوں کا کھانا بنانے کے عادی ہوتے ہیں، باورچیوں میں بھی تفریق ہوتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو صرف 10-15 آدمیوں کا کھانا بنانا جانتے ہیں، اسی کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ یعنی انسانیت کا کمال یہ ہے کہ ایک فن میں کمال پیدا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کچھ مائکرو آرٹسٹ ہوتے ہیں، کچھ میکرو آرٹسٹ ہوتے ہیں جو چاول کے دانے پر تحریر کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ صاحب بڑا سا بورڈ دے دیجیے کہ آپ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، آپ ذرا اس پر لکھ دیجیے، وہ نہیں لکھ پائیں گے۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ لیکن یہ کمال ہے خالق کا کہ جب اس نے کائنات کو پھیلایا تو اتنا بڑا یونیورس، اور جب یونیورس کو سمیٹا تو ایک جسم انسانی میں رکھ کے دیا۔ یہ ہے کمال انسانی، یہ ہے کمال انسانی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے خدا کو پہچان لے گا۔ اور یہ بات میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جا کے دیکھیے گا انٹرنیٹ پر، ڈاکٹر کرسچین برنارڈ، وہ ڈاکٹر کہ جس نے ہارٹ کا سب سے پہلا آپریشن کیا تھا، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا سب سے پہلا آپریشن، ساؤتھ افریقہ کا ڈاکٹر کرسچین برنارڈ، سب سے پہلا تاریخ انسانی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر کرسچین برنارڈ۔ اور آپ آسان سمجھتے ہیں، ذرا غور تو کیجئے، ایک دھڑکتے ہوئے دل کو کسی جسم سے نکال کے دوسرے جسم میں رکھ دینا کتنا بڑا کمال ہے۔ اور جب یہ آپریشن سکسیس ہوا تو پوری دنیا کے میڈیا نے اسے گھیر لیا
اور گھیرنے کے بعد پوچھا کہ آپ نے تاریخ انسانی میں ایک ایسا اہم کام انجام دیا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، مگر لوگ کہتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کرسچین برنارڈ خاموش ہو گیا، وہ کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا تھا، کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب شاگردوں نے آ کے پوچھا کہ سرکار اتنا بڑا کریڈٹ آپ اسے انکار کر رہے ہیں، آپ آگے نہیں بڑھتے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ یہ تو محض ایک اتفاق تھا جو یہ کامیاب ہو گیا۔ بڑی توجہ کیجیے، وہ کہتا ہے یہ محض ایک اتفاق تھا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ میں نے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہزاروں، میرے خیال سے ہزاروں ڈاکٹروں کی ٹیم ہزاروں سال تک اگر محنت کرے تو ایک ہیومن ہارٹ نہیں بنا سکتی۔ بڑی توجہ، کہاں سن رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کرسچین برنارڈ کہتا ہے کہ اگر ہزاروں ڈاکٹروں کی ٹیم ہزاروں سال تک محنت کرے، اس نے کہا تم نے ہیومن ہارٹ کو سمجھا کہاں ہے، دیکھا کہاں؟ جو اس میں باریک باریک نسیں ہیں نا، اگر انہیں سیدھا کر دیا جائے تو 35 کلومیٹر کی مسافت تیار ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کرسچین برنارڈ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب ہیومن ہارٹ کو دیکھا، انسانی دل کو دیکھا، قلب انسانی کو دیکھا، تو میں منقلب ہو کے رہ گیا، میں بے چین ہو کے رہ گیا کہ سوچنے لگا وہ کتنا بڑا ہوگا جس نے اس دل کو پیدا کیا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا جس نے اس دل کو پیدا کیا ہے۔ من عرف نفسہ، انسان پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر۔ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، جو پروسیجر ہے اس میں ہم داخل ہی نہیں ہوئے ابھی خدا کو پہچاننے کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یقین رکھیے، جو اسلام میں کہا ہے کہ لا تتفکروا فی ذاتہ بل تتفکروا فی آثارہ، پروردگار عالم نے ہمیں اپنے پہچان کے لیے کچھ نشانیاں پیدا کی ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها، پوری آیتیں موجود ہیں کہ اگر ہمیں پہچاننا ہے تو ہمارے آثار کو دیکھو، سورج کو دیکھو ہمیں پہچانو، ستاروں کو دیکھو ہمیں پہچانو، چاند کو دیکھو ہمیں پہچانو، آسمانوں کو دیکھو ہمیں پہچانو، چشموں کو دیکھو ہمیں پہچانو، سمندر میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو ہمیں پہچانو، زمین و آسمان کی زمین و آسمان کو دیکھو ہمیں پہچانو، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھو ہمیں پہچانو، ہواؤں کے چلنے کو دیکھو ہمیں پہچانو، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھو ہمیں پہچانو، لہلہاتے ہوئے سبزوں کو دیکھو ہمیں پہچانو۔ وہ پروردگار نے کچھ نشانیاں رکھی ہیں، لیکن دیکھو ہماری ذات میں پہنچنے کی کوشش نہ کرنا، ہماری ذات میں غور و فکر کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری اوقات و بساط و حیثیت نہیں ہے کہ تم ہماری اوقات، ہماری معرفت گنہ معرفت حاصل کر سکو، تم ہماری حقیقی معرفت تک پہنچ سکو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں پروردگار کی معرفت واجب ہے، لیکن اس نے کوئی لمیٹیشن نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی، کوئی بندش نہیں لگائی کہ دیکھو اتنی معرفت حاصل کرنا ہے۔ جس کی عقل جتنی ہو وہ اس معرفت تک پہنچ جائے۔ آثار کو دیکھو تو ہم سورج کو دیکھ کے اسے پہچانیں، ہم چاند کو دیکھیں تو اسے پہچانیں، ہم ستاروں کو دیکھیں تو اسے پہچانیں۔ اچھا کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو سورج سے پہلے نہیں پہنچ رہے ہیں، کچھ تخلیقات ایسی ہیں، کچھ کریشن ایسے ہیں، کچھ ذوات مقدسہ پروردگار نے ایسی پیدا کی ہیں جو سورج سے پہلے، جو چاند سے پہلے، جو ستاروں سے پہلے، جو ہواؤں سے پہلے، جو فضاؤں سے پہلے، جو خلاؤں سے پہلے، جو سیاروں سے پہلے، تو انہوں نے کیسے خدا کو پہچانا؟ انہوں نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو میں مجبور ہوں یہ جملہ کہنے پر کہ یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کا جلوہ دیکھا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کا جلوہ دیکھا، اور جس دور میں، جس ماحول میں یہ پیدا ہوئے، جس ماحول میں، اچھا اس لفظ کا بھی لطف لے لیجئے، ماحول، ماحول کہتے ہیں سراؤنڈنگ کو، بڑی توجہ کیجیے، آج کہا جاتا ہے نا ماحول کیسا ہے، تو جس ماحول میں یہ ذوات مقدسہ پیدا ہوئے تھے، وہاں ماحول کے نام پہ کچھ تھا ہی نہیں، کہیں ربوبیت کا جلوہ تھا، کہیں رزاقیت کا جلوہ تھا، کہیں رحمانیت کا جلوہ تھا، کہیں قدوسیت کا جلوہ تھا، کہیں ملکیت کا جلوہ تھا، کہیں قہاریت کا جلوہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ مظہر ذات صفات الہی بن کے ابھرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ آثار کو دیکھو اور خدا کو پہچاننے کی کوشش کرو، ہماری ذات میں تفکر نہ کرنا،
ولا تتفکروا فی ذاتہ بل تتفکروا فی آثارہ، بل تفکروا فی آثارہ، ہماری ذات میں، اس لیے کہ تمہاری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کی ذات کو سمجھ سکو۔ ہم کنہ معرفت الہی، انیٹ جینیسس آف گاڈ کو نہیں سمجھ سکتے، حقیقی معرفت الہی تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کنہ معرفت الہی تک ہمارا پہنچنا آسان نہیں ہے، ناممکن سی بات ہے کہ ہم کنہ معرفت الہی کو سمجھ سکیں، ذات الہی کو سمجھ سکیں، اپنی حیثیت کے مطابق آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ساؤتھ افریقہ میں ایک لیکچر دے رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مولانا اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور میں، آج اس ترقی یافتہ دور میں ہم نے ہر چیز کو سمجھ لیا ہے، کون سی چیز ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ حقیقی کنہ معرفت الہی ہماری حیثیت نہیں کہ ہم پہنچ سکیں۔ آج ہم نے خلاؤں کو سمجھ لیا، فضاؤں کو سمجھ لیا، ایٹم کو سمجھ لیا، ہم نے بڑے بڑے کمالات دکھا دیے دنیا میں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کون سی ایسی شے ہے؟ میں بھی سوچنے لگا کہ بچے کو جواب کیسے دوں، بڑی توجہ کیجیے گا۔ بچہ چھوٹا تھا مگر سوال بہت بڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارا کیلکولیٹر ہے؟ اس نے کہا کیلکولیٹر؟ ہم نے کہا کیلکولیٹر؟ کہنے لگا گھر میں کہیں پڑا ہوگا، آج کیلکولیٹر استعمال کون کرتا ہے؟ ہم نے کہا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہے۔ کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہ اسٹور روم میں رکھا ہوگا، پاپا کسی زمانے میں استعمال کیا کرتے تھے، اب ضرورت ہی نہیں پڑتی، پڑا ہوا ہے۔ ہم نے کہا بیٹا اسلام میں اسراف جائز نہیں ہے، وہ چیز پڑی ہوئی اسے نکالو، نکال بھی کبھی کبھی اس کا استعمال کیا کرو۔ اس نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے میں اس میں کیلکولیٹ کر لیتا ہوں، موبائل ہے اس میں کیلکولیٹ کر لیتا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا وہ بیکار پڑا ہوا ہے، ایک کام کرو، تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا تم کیلکولیٹر کا استعمال کرو اور کمپیوٹر کا پروگرام کیلکولیٹر میں ڈال دو۔ بڑی توجہ کیجیے گا، کیلکولیٹر میں کمپیوٹر کا پروگرام ڈال دو۔ وہ کہنے لگا مولانا کہاں کی بات کر رہے ہیں، کیلکولیٹر کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ جہاں کمپیوٹر کا پروگرام آئے۔ کمپیوٹر میں کیلکولیٹر کا پروگرام آ سکتا ہے مگر کیلکولیٹر میں کمپیوٹر کا پروگرام نہیں آ سکتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ کیلکولیٹر کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کمپیوٹر کا پروگرام آ سکے۔ ہم نے کہا بالکل اسی طریقے سے ہیومن مائنڈ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہیومن مائنڈ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ حقیقی کنہ معرفت الہی کو سمجھ سکے۔ مگر کچھ شخصیتیں تھیں جنہوں نے اسے پہچانا، کچھ شخصیتیں تھیں جنہوں نے اسے پہچانا۔ اور یاد رکھیے ہم نے یہ دیکھا ہے انبیاء کے باب میں، جناب ابراہیم گزر رہے ہیں، ایک جانور ہے جس کا آدھا دھڑ زمین کے اوپر ہے، آدھا دھڑ پانی کے اندر ہے۔ جو پانی کی مخلوقات ہیں وہ کھا کے کہیں اور چلی جا رہی ہیں، جو خشکی کی مخلوقات ہیں وہ کھا رہی ہیں اور کھا کے چلی جا رہی ہیں۔ ابراہیم کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا، ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار ہمیں دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ ابراہیم کے ذہن میں تصور پیدا ہوا کہ کمال کی بات ہے، آپ سوچئے اتنے بڑے دریا میں مخلوقات کھا کے اس کے اعضاء، اس کے اجزاء چلی جا رہی ہیں، اور قیامت میں پروردگار ایکیومولیٹ کیسے کرے گا؟ اور جو خشکی کی مخلوقات ہیں وہ خشکی پہ کھا کے چلی جا رہی ہیں۔ تو تاریخ لکھتی، قرآن کہہ رہا ہے، ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ آواز قدرت آئی اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ دھڑس گئے ابراہیم، کہ پروردگار ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب ہو جائے گا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، ایمان ہے ابراہیم کو مگر اطمینان قلب نہیں ہے۔ یہ ہے ابراہیم، اور وہ میرا علی ہے جو کہہ رہا ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو کچھ شخصیتیں تھیں جس نے اس کو سمجھا، اور جملہ کہوں، اور یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جنہیں بھی صرف اس نے سمجھا۔ مسجد نبوی ہے، رسول بیٹھے ہیں، مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کی ایک مشہور شخصیت مسجد سے باہر نکل رہی ہے، 10ویں درجے کا ایمان مسجد میں داخل ہو رہا ہے،
ایک مرتبہ سلمان نے چلتے چلتے پوچھا آنے والی شخصیت سے کہ یہ بتاؤ مسجد میں کون کون ہے؟ تو پورے پن کوڈ کے ساتھ، پورے فل ایڈریس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ سلمان نکل رہے مسجد سے، اور آنے والی شخصیت پوچھ رہی کہ سلمان بتاؤ مسجد میں کون کون ہے؟ سلمان نے پورے پن کوڈ کے ساتھ، پورے ایڈریس کے ساتھ بتانا شروع کیا کہ فلاں ابن فلاں وہاں بیٹھے ہیں، فلاں ابن فلاں وہاں بیٹھے ہیں، فلاں ابن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2 شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ بڑی توجہ کیجیے کہ یہ ہے سلمان 10ویں درجے کے ایمان کا، 2 شخصیتیں بیٹھی ہیں جنہیں ہم نہیں پہچانتے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ تجسس ہوا کہ بھئی کمال کی بات ہے، 250-300 سال کا بوڑھا جب کوئی نیا آنے والا ہو یا نیا بچہ ہو تو یہ کہے کہ صاحب کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم نہیں پہچانتے، اتنے دنوں سے آنا جانا ہے سلمان کو۔ سلمان کہہ رہے ہیں 2 شخصیتیں ہیں جنہیں میں نہیں پہچانتا۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ اب یہ جلدی تجسس ہوا، اندر گئے اور جا کے دیکھنا شروع کیا، ایک ایک ایڈریس کو کراس چیک کرنا شروع کیا، ہاں یہ تو یہاں بیٹھے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں۔ اب وہ 2 شخصیتیں جن کے بارے میں سلمان نے کہا تو نہیں پہچانتا، غور سے دیکھا تو ایک علی ہیں، ایک رسول ہیں۔ بڑی توجہ، ایک محمد ہیں، ایک علی ہیں۔ موقع ملا، دوڑتے ہوئے آئے، آگے کہنے لگے مولا اللہ کے رسول، ہم نہ کہتے تھے سلمان کو بہت زیادہ سر نہ چڑھائیے، اس لیے کہ اب تو وہ آپ کو بھی نہیں پہچانتے، وہ تو آپ کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2 شخصیتیں جنہیں ہم نہیں پہچانتے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا اچھا بلایا جائے سلمان کو۔ سلمان آئے، کہا سلمان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے کہا ہے کہ تم ہمیں نہیں پہچانتے۔ کہا اللہ کے رسول جنہیں انبیاء نہ پہچان سکے ہوں ہم کیسے پہچانیں؟ کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے تو کہا ہے کہ اے علی تمہیں یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، مجھے یا تم نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، خدا کو یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا۔ تو جب آپ کے اور خدا کے علاوہ آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں تو میری حیثیت کیا ہے کہ میں آپ کا تعارف کر لوں؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو کچھ مخلوقات کو اس نے پیدا کیا تھا جو اس کے تعارف کا ذریعہ تھے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ، تو میں نے کچھ مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو پہچانوایا۔ اگر یہ شخصیتیں نہ ہوتی تو خدا نہ پہچانا جاتا۔ یہ ہیں جو کہہ رہے ہیں بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا، بنا وحد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی توحید بچی۔ حسین اگر کربلا میں نہ جاتے تو توحید ختم ہو گئی ہوتی، معرفت الہی کا تصور ختم ہو گیا ہوتا، کیونکہ یزید یہی تو کہہ رہا تھا لیبت بن الہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا خبر نزل، کہ یہ تو ایک ٹھونگ تھا جو بنی ہاشم نے حکومت کے لیے رچایا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی رسول آیا تھا۔ حسین چلے، ارباب اعضاء کتنی مصیبتیں اس خانوادے نے اٹھائی ہیں اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ کبھی آپ تصور کیجئے آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے ان کی قربانیوں کا صلہ ہے، ورنہ اسلام بٹ گیا ہوتا، مسخ ہو گیا ہوتا، تبدیل ہو گیا ہوتا۔ یزید اپنے قوانین کو قوانین اسلامی بنا دیتا، مگر سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اور پاؤں کی بیڑیوں کو سنبھال لیا۔ یہ بیمار نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو نہیں سنبھالا تھا، پاؤں کی بیڑیوں کو نہیں سنبھالا تھا، بلکہ گرتے ہوئے اسلام کو سنبھالا تھا۔ اور کمال ہے، کسی نے کہا تھا کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ یہ ہے کمال سید سجاد کی معرفت کا۔ آپ تصور کریں کربلا میں پورا کنبہ لٹانے کے بعد سید سجاد شام غریمہ کی مغرب کی نماز میں شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کر رہے ہیں۔ ارباب ایسا کبھی آپ نے تصور کیا 40 سال تک میرا امام خون کی آنسو ہویا ہے، خون کے آنسو ہویا ہے، جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے سکینہ نے عجیب جملہ کہا
پھوپھی اماں پتا ہے میرا بابا مجھے اپنے سینے پہ سلایا کرتا تھا اور بابا ہر روز مجھے کہانی سنایا کرتے تھے. پھوپھی اماں آپ کو پتا ہے بابا نے ہمیں سنایا تھا نا کہ جب جناب یوسف کو زندان میں لے جایا جانے لگا تو زلیخا نے کہا یوسف کو ایسے زندان میں نہیں جانے دوں گی, اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہونا چاہیے, پاؤں میں بیڑیاں ہونا چاہیے, گلے میں خاردار طوق ہونا چاہیے. ایک حداد کو بلایا گیا, حداد نے یوسف کا ناپ لینا شروع کیا. تاریخ لکھتی ہے کہ مرتبہ حداد دیکھ کے رونے لگا, یہ ہاتھ ہتکڑیوں کے لیے نہیں بنے ہیں, یہ پاؤں بیڑیوں کے لیے نہیں بنے ہیں, یہ خاردار طوق کے لیے نہیں بنے ہیں. لیکن زلیخا نہ مانی, اس نے اس حداد سے ہتکڑیاں بنوائیں, بیڑیاں بنوائیں. وہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں آپ کو پتا ہے بابا کہا کرتے تھے نا کہ جب یوسف کو مصر کے بازار سے قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا تو لاکھوں عورتیں لاکھوں مرد تماشا بین تھے, مگر سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سب یہی کہہ رہے تھے ہائے یہ گردن خاردار بیڑیوں کے لیے نہیں بنی, ہاتھ ہتکڑیوں کے لیے نہیں بنے, پاؤں بیڑیوں کے لیے نہیں بنے, خاردار طوق کے لیے نہیں بنے. لیکن پھوپھی اماں میرا بھیا سید سجاد کربلا سے کوفے سے شام تماشا دیکھنے والے تو آئے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہائے سید سجاد کی مظلومیت. پھوپھی اماں میں انتظار کر رہی تھی کہ جس طریقے سے یوسف کی ہتکڑیوں کو دیکھ کے, پاؤں کی بیڑیوں کو دیکھ کے لوگوں نے کہا تھا یہ ہاتھ ہتکڑیوں کے لیے نہیں بنے, یہ پاؤں بیڑیوں کے لیے نہیں بنے, کاش میرے بھیا سید سجاد کو دیکھ کے کوئی کہہ دیتا کہ یہ ہاتھ ہتکڑیوں کے لیے نہیں بنے. اور باپ 40 سال تک آپ کا امام رویا ہے. جب بھی پانی آتا تھا نا اتنا گریا کرتے تھے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا, پانی پھینک دیا جاتا تھا. تاریخ لکھتی ہے منہال کوفی گزر رہے تھے, ناودان سے کچھ پانی گرا, ترشح کر کے منہال کے لباس پہ پڑا. منہال نماز کے لیے جا رہے تھے. منہال نے ایک مرتبہ دق الباب کیا, ایک کنیز آئی, پوچھا یہ بتا یہ جو پانی ہے بھی پرنالے سے آیا ہے, بس اتنا جاننا چاہتا ہوں پاک تھا کہ نجس تھا, کیونکہ میں نماز کے لیے جا رہا. کنیز رو پڑی منہال کیا غضب کر دیا, منہال یہ پانی نہیں تھا, یہ تیرے مولا کے آنسو تھے. پانی آیا تھا وضو کے لیے, مولا نے اتنا گریا کیا کہ پانی مضاف ہو گیا. منہال نے اس نے باریابی چاہا, منہال داخل ہوئے, مولا کے قریب پہنچے. مولا کب تک روئیے گا؟ منہال نے کہا مولا کب تک روئیے گا؟ ایک مرتبہ امام نے کہا منہال اتنا بتا دے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. منہال اتنا بتا دے یعقوب کی کتنی یوسف تھے؟ کہ مولا یعقوب کا صرف ایک یوسف تھا. کہ قرآن کہہ رہا اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی, ارے میرے 18 یوسف. جزاک اللہ, خدا آپ کو کسی غم نہ لائے. میرے 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے قتل کر دیے گئے. بڑی دیر تک گریا ہوتا رہا. منہال نے کہا مولا صبر کیجئے, مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, مولا سر کٹانا تو آپ کے خاندان کا وطیرہ ہے. ایک مرتبہ امام کا گریا اور بڑھ گیا. منہال تو نے پھر میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. ارے میں مانتا ہوں شہادت میرے گھر کا ورثہ ہے, لیکن اتنا بتا دے ماں بہنوں کا بڑے دربار میں بے مقنا ہو چادر جانا, سکینہ کا رخساروں پہ تماچے کھانا. جزاک اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے. ماں بہنوں کا بھرے دربار میں بے مقنا ہو چادر جانا, سکینہ کا رخساروں پہ تماچے کھانا بھی میرا ورثہ ہے. اور باب اعزا یہ روایت آپ نے سنی ہوگی. آئیے آپ کو دوسری روایت سناؤں. ایک راوی ہے ابن منذر, امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی تو امام نے کہا شام میں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی. ایک راوی ہے ابن منذر, آیا امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ امام یہ بتائیے, مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی. امام نے کہا سن نہ پائے گا. ابن منذر برداشت نہ کر پائے گا. ایک مرتبہ ابن منذر نے کہا سرکار میں بہت دنوں سے اپنے دل کو مضبوط کر رہا تھا, میں بیٹھ جاتا ہوں اپنے قلب کو مضبوط کر کے سننا چاہتا ہوں. تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ابن منذر نہیں سن پائے گا, ابن منذر نہیں سن پائے گا. ابن منذر نے کہا سرکار میں نے دل کو مضبوط کر لیا ہے. تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا تجھے معلوم ہے جب ہم شام کی وادیوں میں اترے نا, ہمارا لٹا ہوا قافلہ شام کی وادیوں میں اترا, وہ وادی جہاں یہودی رہا کرتے
تھے تو شمر و خولی نے آواز دی یہودیوں آؤ, اگر رسول سے بدلہ لینا ہے تو آج آل رسول بے مخنو چادر ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. اگر علی کا بدلہ لینا ہے تو آؤ, آج علی کی بیٹیاں بے مخنو چادر ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں ابن منذر سننا چاہتا ہے, پھر میں نے کیا دیکھا, وہ جو یہودی آئے نا ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے, بڑے بڑے پتھر تھے. ایک مرتبہ یہودیوں نے پتھر مارنا شروع کیا. اب جو پتھروں کی برسات ہوئی, تھوڑی دیر کے بعد جب پتھروں کی برسات رکی نا, ابن منذر تجھے معلوم ہے نہ میں پھوپھی کو پہچان سکا نہ پھوپھی مجھے پہچان سکی, نہ پھوپھی مجھے پہچان سکی. چہرہ اتنا خون آلود ہو چکا تھا, پھوپھی مجھے نہیں پہچان سکی, میں پھوپھی کو نہیں پہچان سکا. تاریخ لکھتی ایک مرتبہ ابن منذر بے ہوش ہو گیا. حکم ہوا ابن منذر کو ہوش میں لایا جائے. ابن منذر نے کہا مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. امام نے فرمایا ابن منذر تو نے دکھے ہوئے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے تو اب تجھے سننا پڑے گا. دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب ہم شام کے دربار میں پہنچے ہیں نا, ایک مرتبہ تشت طلا میں میرے بابا کا سر رکھا ہوا تھا. یزید جس کی بے حرمتی کر رہا تھا, لبوں سے کھیل رہا تھا. ایک مرتبہ یزید نے کہا اگر کسی کو حسین سے بدلہ لینا ہے تو آ جائے, آج حسین کا سر میرے سامنے تشت طلا میں رکھا ہوا ہے, حسین سے بدلہ لے لے. ایک شقی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ کربلا میں حسین نے اپنا تازیانہ اٹھایا تھا جو مجھے لگ گیا تھا, آج میں حسین کو تازیانہ مارنا چاہتا ہوں. اس نے تازیانہ اٹھایا. ایک مرتبہ سکینہ تڑپ گئی, بھیا سید سجاد کیا آپ میرے بابا کے سر کے ساتھ میں حرمتی ہوگی؟ جزاک اللہ. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا نہیں بہن گھبراؤ نہیں, جب میں اپنے دادا کا بدلہ دے سکتا ہوں, جب میں اپنے نانا کا بدلہ دے سکتا ہوں تو میں اپنے بابا کا بھی بدلہ دے سکتا ہوں. ایک مرتبہ ہتھکڑیوں کو سنبھالا بیمار نے اور کہا اے شقی تجھے جتنے تازیانے مارنا ہے نا سید سجاد کو مار لے, میرے بابا کے ساتھ بے حرمتی نہ کر, اس لیے کہ میری بہن دیکھ رہی ہے. ارباب ذات تاریخ لکھتی ہے وہ شقی آیا, کبھی دائیں طرف جاتا ہے کبھی بائیں طرف جاتا ہے. سید سجاد نے کہا کیا چیز دیکھ رہا ہے؟ شمر نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ تازیانہ کیوں نہیں مارتا؟ کہہ رہے میں وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جو زخمی نہ ہو, اس لیے کہ کربلا سے لے کے کوفے سے لے کے شام تک اتنے تازیانے کھائے ہیں سید سجاد, جسم کا ایک ایک حصہ ہائے سید سجاد. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے پرویز بھائی کے تمام مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال سلام.